السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوست کیسے بنائیں، یعنی کس قسم کے دوست بنائیں؟ ویورز، انسانی زندگی میں بعض لوگوں سے تعلقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جنہیں کسی رشتے کا نام تو نہیں دیا جاتا، لیکن انہیں نبھانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم تعلق دوستی کا بھی ہے۔ لفظ دوستی جو ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، یوں تو دوستی کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اگر اسے سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ساتھی۔ اور ہمارے معاشرے میں سبھی لوگ تقریباً کسی نہ کسی سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور اگر روزمرہ کے معمولات اور تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اچھے دوستوں کی وجہ سے دنیا میں کامیاب بھی رہے اور آخرت کی بھلائی والے کاموں میں بھی مصروف رہے، جبکہ ایسوں کی بھی کمی نہیں جو برے دوستوں کی وجہ سے دنیا و آخرت کی بربادی والے راستے پر چل نکلے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ایک انسان کو کیسے دوست بنانے چاہیے؟ ویورز، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کی کمپنی یا دوستی کا اثر محض دنیاوی معاملات تک نہیں رہتے، بلکہ اس کا بندے کے دین و آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یعنی دوستی ہمیشہ اچھے اور نیک صالح انسان سے کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے برے دوست کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے یعنی آگ بھڑکانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تجھے ویسے ہی دے دے گا، یا تو اس سے کچھ خرید لے گا، یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ یعنی اگر تو مشک اٹھانے والے کے پاس جائے گا یا تو اس سے کچھ مشک لے لے گا، اور اگر نہ لے سکے، اتنی استطاعت نہ ہو، تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ خوشبو تو محسوس کر پائے گا اور اپنے ساتھ اس خوشبو کا احساس لے کر جائے گا۔ جبکہ اگر تو برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے وہ بھٹی دھونکنے والا ہوتا ہے، یعنی آگ جلانے والا، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا، یا پھر اگر وہ تیرے کپڑے نہ جلا سکا تو اس کے پاس بیٹھا تیرے کپڑے نہ جلے، تو یہ ہوگا کہ جب تو وہاں سے نکل کر باہر آئے گا تو تیرے ساتھ اس کی تھوڑی بہت ایک دھوئیں والی بدبو ضرور رہے گی آپ کے ساتھ، یا اس کا احساس رہے گا۔ یاد رکھیے، اچھے دوست کی ہم نشینی ایک سعادت ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنتی ہے، جبکہ برے دوست کی صحبت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ کر سکتی ہے کیا بلکہ کر دیتی ہے۔ اب یہاں سب سے بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اچھے اور برے دوست کی پہچان کیسے ہو۔ اچھا دوست وہ ہے کہ جس کے ساتھ رہنے سے تمہیں خدا کی یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے اعمال میں یا پھر اچھے اعمال میں اضافہ ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اور اچھا دوست وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو تجھے یاد دلائے۔ بعض اوقات جب دوست بری صحبت میں پڑ جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ ایک اچھے دوست ہو تو کبھی ایسا نہیں کرنا ہے، اور اگر کبھی دوست سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ بری صحبت میں پڑ جائے تو فوراً اس سے دوری اختیار کرنے کی بجائے اسے سمجھانا چاہیے، کیونکہ اچھے دوست کے اوصاف میں سے اہم ترین خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دوست کو بری صحبت میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے برائی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے
اور اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے۔ اس کی عملی صورت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے کہ ان کے ایک عمل سے، یا پھر ان کا ایک عمل جس کی مثال ہم لے سکتے ہیں کہ ملک شام، ان کا ایک دوست تھا جو ملک شام میں رہتا تھا، تو وہ شخص بہت بہادر تھا اور ایک کافی عرصے تک وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ ایک بار وہ کافی عرصے تک نہ آیا تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ شراب کے نشے میں رہنے لگا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اسے ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا عمر بن خطاب کی جانب سے فلاں کی طرف، مطلب وہ جو بھی دوست تھا ان کا نام وہاں پہ مینشن کیا گیا تھا۔ تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، شدید پکڑ کرنے والا اور خوب مہربان بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ کریم اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ جب وہ اس شخص کے پاس پہنچا، مطلب جب وہ خط اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھنا شروع کیا اور بار بار کہتا جاتا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، میرے رب نے مجھے اپنی پکڑ سے ڈرایا ہے اور میری بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ وہ شخص بار بار یہی کہتا رہا اور خود پر روتا۔ اس نے شراب نوشی سے بھی سچی پکی توبہ کر لی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے کسی بھائی کو بھٹکتا ہوا دیکھو تو اسی طرح اس کا راستہ روکو اور اسے نصیحت کرو اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اسے توبہ کی توفیق دے۔ نیک اعمال کو دوست بنائیے۔ بعض لوگ مال و دولت کو دوست رکھتے ہیں، ان کی نظر میں وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنے اہل خانہ کو سب سے بہتر دوست رکھتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کی نظر میں دوستی کی سب سے زیادہ اہل نیک اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ بندے کا سب سے اچھا دوست نیک اعمال ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں اور اسے وہاں کی وحشت اور گھبراہٹ کی گھڑیوں میں اسے وہاں بچاتے ہیں یا اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور بے شک ایسا دوست تو صرف نیک اعمال ہی ہے۔ تو 3 قسم کے دوستوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دوست 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ دوست جو کہے تیرا وہ ہے جو تو نے خرچ کیا، اور جو تو نے روکا وہ تیرا نہیں، یہ تیرا مال ہے۔ ایک وہ دوست جو کہتا ہے میں تیرے مرنے تک تیرے ساتھ ہوں، پھر میں لوٹ جاؤں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا، یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے ہیں جو تیرے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہاں تک کہ تو اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ تجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو کہے گا میں تیرے آنے میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور تیرے جانے میں بھی، مطلب تیرے آنے میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور تیرے جانے میں بھی، مطلب وہ تیرا اعمال ہے یا تیرے عمل ہے۔ تو پھر انسان حسرت سے کہے گا اللہ کی قسم دنیا میں تو میرے لیے ان تینوں میں سے سب سے زیادہ آسان تو یہی تھا کہ میں بہترین اور اچھے اعمال کرتا۔ تو دوستو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو زیادہ دوست رکھتے ہیں، مال کو یا اپنی فیملی کو یا اہل عیال کو یا پھر نیک اعمال کو۔ لیکن جب ہم دوست بناتے ہیں، دوست بھی تو ضروری ہوتے ہیں ساتھی اس دنیا میں، کیونکہ ہم ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ہماری کچھ معاشی ضرورتیں ہوتی ہیں جو ان سے پوری ہوتی ہیں یا پھر ہمیں ان سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو دوست بھی ضروری ہوتے ہیں۔ تو دوستوں کی سلیکشن کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے دوست کس قسم کے ہیں، وہ کس قسم کے کام کرتے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، ان سے آپ کو صرف دنیا کا ہی فائدہ مل سکتا ہے یا آخرت میں بھی آپ کو کچھ مدد مل سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو نظر میں رکھ کر دوست بنانے چاہیے۔
ویورز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔